بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواضع جزم الفعل المضارع۔ پچھلی بحث ہم نے مکمل کی کہ فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے اور فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے۔ فعل سے مربوط تیسری بحث یہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے، جازم اس پر کب پڑھی جاتی ہے۔ خوب، اس فعل مضارع کے جازم کی بحث میں جو استاد شرطونی کا انداز ہے، 14 سوال اٹھائے ہیں جیسے پیچھے انداز تھا، اور ان 14 سوالات کے پھر جوابات کے انداز میں اس بحث کو جو ان کا انداز ہے مطرح کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ آج ہم 3 سوالات کے جواب اور 3 بحثیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے، اس سوال کا جواب۔ کون کون سے حروف جازم ہیں جو ایک فعل کو جازم دیتے ہیں، 2 ہو گئے، اور کون سے ادوات ہیں، حروف ہیں جو 2 افعال کو یعنی 2 فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں۔ بس آج ہم ان 3 سوالات کو غور سے دیکھیں گے کہ فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے۔ بڑا آسان جواب، جب بھی کسی فعل مضارع پر حروف جازم میں سے کوئی ایک داخل ہو جائے، فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حروف جازمہ 2 قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف ایک فعل کو جازم دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 2 فعلوں کو جازم دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سے جو ایک فعل کو جازم دیتے ہیں وہ ہیں 4، اور جو 2 فعلوں کو جازم دیتے ہیں وہ ہیں 12۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ 4 حروف جازمہ صرف ایک فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں۔ پھر آگے بحث ہے انشاءاللہ فائدے میں کہ آیا لم اور لما میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں، وہ انشاءاللہ ترتیب سے بالکل آسان سی بحث ہے۔ مواضع جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کے جازم کے مقامات، کہاں کہاں فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع کے آخری حرف پر کوئی حرکت نہیں پڑھی جاتی۔ پیچھے ہم نے 2 پڑھی کہ کب یضربو پڑھیں گے، کب یضربا پڑھیں گے۔ اب ہے کہ یضرب، با پر جو جزم ہے، یہ کون، مثال دے رہا ہوں کہ یہ کون سے موارد ہیں، کہاں کہاں ہے۔ خوب، اب انہوں نے 14 سوال اٹھائے ہیں، ہم ترتیب سے آج صرف 2 سوال۔ متی یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو کب جازم دی جاتی ہے، ایک سوال۔ کم ہی الادوات الجازمہ فعلا واحدہ، کتنے حروف جازمہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں۔ اور تیسرا، کم ہی الادوات الجازمہ فعلین، کتنے حروف ایسے ہیں جو 2 فعل مضارع کو جازم دیتے ہیں۔ آج ہم یہ 3 پڑھیں گے انشاءاللہ ترتیب سے۔ پہلا سوال، فعل مضارع کب مجزوم ہوگا، کب جازم دی جائے گی؟ فرماتے ہیں یجزم الفعل المضارع اذا سبقتہ احدی الادوات الجازمہ،
فعل مضارع کو جازم دی جاتی ہے اس صورت میں کہ جب اس سے پہلے یعنی فعل مضارع سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی ایک آ جائے، ادوات یعنی حروف جازمہ میں سے کوئی ایک آ جائے۔ سوال کا جواب ہو گیا۔ واحیہ قسمان، یہ حروف جازمہ ادوات جازمہ دو قسم کے ہیں۔ قسم یجزم فعلا واحدا، کچھ ایسے ہیں جو فقط ایک فعل کو جازم دیتے ہیں، وقسم یجزم فعلین، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دو فعلوں کو جازم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ ایک فعل کو جازم دینے والے کتنے حروف ہیں کہ جو فقط اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک فعل مضارع کو جازم دیں۔ فرماتے ہیں الادوات الجازمۃ فعلا واحدا اربعون، ایک فعل کو جازم دینے والے چار حروف ہیں، یہ چار ہیں کہ جو ایک فعل کو جازم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کون سے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ اب مثالیں دیتے ہیں۔ واحد وہ چار یہ ہیں۔ پہلا ہے لم، نحو لم یذہب احد، یذہب کی با مجزوم ہے اس لم کی وجہ سے، لم یذہب احد، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ دوسرا ہے لما، نحو تعلم اخی القراءۃ ولما یکتب، یکتب کی با مجزوم ہے، کیوں؟ لما کی وجہ سے کہ لما نے اس کو جازم دیا۔ تعلم اخی القراءۃ، میرے بھائی نے پڑھنا سیکھ لیا، ولما یکتب، ابھی لکھتا نہیں ہے۔ ٹھیک، محل شاہد تھا کہ لما یکتب پر داخل ہوا اور با کو مجزوم کر دیا۔ تیسرا ہے لام الامر، لتطب نفسک، اس تطب کی با کو جو جرم دیا گیا ہے وہ اس پہلے لام کی وجہ سے، یہ لام لام امر ہے۔ لتطب نفسک، چاہیے کہ تیرا نفس، تیرا باطن طیب ہو، پاک ہو، اچھا ہو۔ محل شاہد ہے لتطب، با پر جرم اس لام امر کی وجہ سے۔ چوتھا حرف جو ایک فعل کو جازم دیتا ہے وہ ہے لن ناہیہ، لائے نہیں۔ لا تیأس من رحمت اللہ، لا تیأس جو سین کو مجزوم پڑھ رہے ہیں یہ اس لائے نہیں کی وجہ سے، لا تیأس، تو مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، رحمت الہی سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو آ گئے چار وہ حرف جو ایک فعل کو جازم دیتے ہیں۔ اچھا، فوائد، پہلے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو اب قواعد کے طور پر بیان کریں گے۔ اب پہلا فائدہ، پہلا قاعدہ، پہلی تفصیل سمجھا رہے ہیں ان چار میں سے کہ یہ لم اور لما اگرچہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو ہی جازم دیتے ہیں، لیکن یہ لم اور لما اس مضارع کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لم اور لما داخل فعل مضارع پر ہوتے ہیں، اس کو جازم دیتے ہیں، لیکن ان کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ لیکن پھر فرق ہے لم اور لما میں، جو لم ہے وہ فعل کی نفی کرتا ہے زمان ماضی میں مطلقہ، یعنی پورا جو گزشتہ زمانہ تھا سب میں یہ کام نہیں ہوا،
لیکن جو لما ہے اور جس نے مضارع کو ماضی کے میں تبدیل کیا وہ اس ماضی کی نفی کرتا ہے جو حال کے قریب قریب ہو. ابھی ہم بیٹھے حال ہے، تھوڑی دیر گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے وہ ماضی تھا، وہ اس قسم کے ماضی کی نفی کرتا ہے. لیکن جو لم ہے نا، وہ مطلقاً وہ کہتا ہے اصلاً اس سے پہلے یہ ہوا ہی نہیں ہے. اب اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں اور لکھ لیں. لم و لما یقلبان معنی المضارع ماضیہ. قاعدہ کیا ہے کہ لم اور لما مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں. مضارع ہوتا ہے حال یا استقبال، ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا، داخل مضارع پر ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں. غیر انا، البتہ فرق اس میں دونوں ایک جیسے ہیں کہ لم نے بھی ماضی کو اور مضارع کو ماضی میں تبدیل کیا، نفی کی، اور لما نے بھی یہی کیا. لیکن ایک اور فرق ہے، وہ کیا کہ ان لم تنفی الفعل فی الماضی مطلقا، کہ لم بھی فعل کی نفی کرتا ہے زمانہ ماضی میں مطلقا، یعنی گزشتہ کسی زمانے میں یہ فعل نہیں ہوا. لم یہ بتاتا ہے. وَلَمَّا تَنْفِيهِ فِي الْمَاضِي، اور لما وہ بھی ماضی میں فعل کی نفی کرتا ہے لیکن اس ماضی کی متصلاً بالحال، جو زمانہ حال سے متصل ہو. میں نے ابھی مثال دی، ابھی ہم نے درس شروع کیا 10 منٹ ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے جو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو متصل بالحال تھا وہ فقط اس میں ماضی کی نفی کرتا ہے، مطلق ماضی کی نفی نہیں کرتا. مثال دیتا ہوں. فَيُقَال، لہذا یوں کہیں گے لم یقم، وہ کبھی کھڑا نہیں ہوا، یعنی زمانہ ماضی میں قیام کی نفی ہے کہ کبھی اس نے قیام کیا ہی نہیں تھا. ثم قاما، بعد میں اس میں قیام کیا، یعنی گزشتہ زمانے میں پورے اس کے قیام کی نفی تھی. اس لیے لما یقم ثم قام ایسے موقع پر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ لما تو فقط زمانہ حال سے جو پہلا متصل ماضی تھا اس کی نفی کرتا ہے، تو اس لیے یہاں لم یقم کہیں گے، لما یقم نہیں کہیں گے، چونکہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ زمانہ ماضی میں کبھی بھی قائم نہیں ہوا، اس نے قیام نہیں کیا، بعد میں ہوا. مقصود یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا قانون وہ یہ ہے کہ یہاں بھی لم اور لما کے فرق کو سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں یجوز وقوع لم، یجوز وقوع لم بعد ادات شرط، پہلے حرف شرط ہو اور اس کے بعد آ جائے لم، یہ جائز ہے کہ پہلے حرف شرط اس کے بعد آ جائے لم. فرماتے ہیں یجوز، یہ جائز ہے کہ حرف شرط کے بعد لم آ جائے. جیسے مثال دے رہے ہیں ان لم تضرنی، اب لم تضرنی، لم نے تضر کو جزم دی لیکن اس لم سے پہلے ان آ گیا. اب ان حروف شرط میں سے ہے، تو فرماتے ہیں ان لم تضرنی، اگر تو میری زیارت نہیں کرے گا، یعنی مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا، آتب علیک، میں تم پر عتاب کروں گا، یعنی اظہار ناراضگی کروں گا. تو اب یہاں پر جائز ہے کہ لم سے پہلے ان حرف شرط آ گیا. لیکن اس تدور کو جو جرم دینے والا ہے وہ وہی لم ہے. بخلاف لما، لیکن لما میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ مَجْزُومًا لَفْظًا بِلَمْ، اگر لما سے پہلے حرف شرط آ گیا تو وہاں مضارع لفظاً تو لم کی اور اس کی وجہ سے مجزوم ہوگا، لیکن محلاً وہ ان شرطیہ کی بنیاد پر مجزوم ہوگا. یہ فرق ہے لم اور لما میں. تیسرا قانون جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ یجوز حذف مجزوم لما بخلاف مجزوم لم. لم اور لما میں ایک اور فرق ہے، وہ کیا ہے کہ لما کے مجزوم کو، یعنی لما جس فعل کو جزم دے رہا ہے، اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن لم کے مجزوم کو، یعنی لم جس فعل کو جزم دے رہا ہے، اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. یہ قانون آ گیا. وَيَجُوزُ حَذْفُ مَجْزُومِ لَمَّا، یعنی لما کے ذریعے مجزوم ہونے والے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لدلیل، اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو. نہ وہ قاربت المدینۃ، میں شہر کے قریب پہنچا ہوں. وَلَمَّا، اب لما کا جو آگے مدخول ہے، جو مجزوم ہے، وَلَمَّا ادخل، اس کو اے وَلَمَّا اصل الیہا. اب لما تو ہے لیکن اصل الیہا، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہوں، اب اس کو حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ بات جب چاہ رہی تھی شہر کی کہ میں شہر کے قریب ہوں. وَلَمَّا یہ قرینہ ہے کہ اس کا مطلب ہے قریب ہوں، ابھی پہنچا نہیں. بخلاف مجزوم لم، جبکہ لم کے مجزوم کو، یعنی لم جس مضارع کو جزم دیتا ہے، اس کو حذف کرنا جائز نہیں. یہ تین قانون ہو گئے. چوتھا ایک قانون وہ لام امر اور لائے نہیں سے متعلق ہے کہ یہ لام امر اور لائے نہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، فرماتے ہیں لام امر اور لائے نہیں، پوری توجہ، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا کہ مضارع حال اور استقبال دونوں کا معنی دیتا ہے، لیکن جب مضارع پر لام امر یا لائے نہیں آ جائے پھر یہ زمانہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، پھر وہاں حال والا معنی نہیں کیا جاتا. یہ یہ لام امر اور لائے نہیں یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ اس مضارع کو فقط زمانے استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، پھر حال والا معنی وہاں پر نہیں ہوتا. لام الامر والا الناہیہ، اچھا ان کا کیا کام ہے جی؟ ایک تو ہو گیا کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن تخلصان زمان المضارع الی الاستقبال، لیکن اگلا کام کیا کرتے ہیں کہ مضارع کو زمانہ استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. مراد کیا؟ وہاں مضارع میں حال والا معنی آپ نے نہیں کرنا، بس زمانہ استقبال لینا ہے، آئندہ زمانے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، حال والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. وَتَكُونَانِ لِلدُّعَاءِ اِذَا كَانَ الْمُخَاطَبْ أَعْلَى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ، یہ لام امر اور لائے نہیں، پوری توجہ، اگر مضارع کے پر استعمال کیا جائے لیکن جو مخاطب ہے، متکلم جس مخاطب سے خطاب کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ مخاطب متکلم کی نسبت اعلیٰ ہے، بلند مرتبہ ہے، تو پھر یہ دعا کا معنی دیں گے. اب یہاں پر پھر وہ آمر یا نہیں والی بات نہیں ہوگی. جیسے انسان کہے ربی، اب ربی میرا رب، اب یقیناً مخاطب رب ہے، اب رب متکلم کی نسبت اعلیٰ ہے. فَلْتَكُنْ مَشِیئَتُکَ ربی لا تُؤَاخِذْنِی. اب یہاں پر یہ لام او فَلْتَكُنْ، تکن پر جو لام امر تھی اور لا تُؤَاخِذْنِی پر جو لائے نہیں تھی، اب یہ دعا کے معنی میں. اب یہاں پر وہ امر و نہی کی بات، چونکہ امر و نہی اپنے سے اعلیٰ کو نہیں کیا جاتا، یہاں دعا ہے، مانگا جا رہا ہے. پانچویں ایک خصوصیت جو صرف لام امر میں ہے،
حروف جازمہ میں سے لام آمر میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ بسا اوقات یہ لام لفظاً موجود نہیں ہوتی لیکن مضمر ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے، اور وہ لام اس فعل کو جازم بھی دے رہی ہوتی ہے حالانکہ وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ من خصائص لام الامر، لام الامر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہو قد یجزم بہا یا یجزم بہا مضمرہ، کہ بسا اوقات وہ لام امر مضمر یعنی لفظاً موجود نہیں ہوتی، مقدر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے۔ البتہ لیکن فی الشعر، نثر میں نہیں، البتہ یہ نظم میں، اشعار میں ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت شعری کے تحت اس لام کو تو حذف کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے۔ جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، فلا تستطل منی بقائی و مدتی، تو نہ طلب کر مجھ سے میری مدت اور بقا، یعنی میرا زیادہ لمبا عرصہ یہ مجھ سے رہنا طلب نہ کر۔ ہاں وَلَكِنْ یکن للخیر من کا نصیب، یہ یکن سے پہلے ایک لام ہے، اصل میں لے یکن ہے، جس نے یکن کی نون کو جرم دیا وہ لام امر تھی جو کہ یہاں مضمر ہے، چھپی ہے۔ وَلَكِنْ لیکن یکن للخیر من کا نصیب، تجھ سے مجھے اچھائی کا حصہ پہنچے، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ لیکن محل شاہد کیا تھا کہ یکن سے پہلے لام امر مضمر ہے، اصل میں یہ لے یکن ہے۔ 4 حرف ہو گئے وہ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا کیا تھا کہ وہ حروف کتنے ہیں جو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں الادوات الجازمہ فعلین، وہ حروف جو ایک مضارع نہیں بلکہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ہیا اثنتا عشرۃ لفظۃ، وہ 12 الفاظ ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ پڑھتے ہیں، قانون آگے آسان سا ہے۔ سب سے پہلا ہے ان تکسل تخسر، اب ان نے تکسل کی لام کو بھی جزم دی اور تخسر کی را کو بھی جزم دی۔ ان تکسل، اگر تو کسالت سستی کرے گا، تخسر خسارہ اٹھائے گا۔ دوسرا از ما تتعلم تتقدم، تتعلم کی میم کو جزم بھی از ما نے دی اور دوسرا فعل تتقدم اس کی میم کو جزم بھی اسی از ما نے دی۔ از ما تتعلم، جتنا تو پڑھتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، تتقدم آگے بڑھتا جائے گا۔ نمبر 3 من یطلب یجد، یطلب کی با کو بھی جزم دیا ہے من نے، یجد کی دال کو بھی جزم دیا ہے من نے۔ من یطلب جو طلب کرتا ہے، یجد پا لیتا ہے۔ نمبر 4 ما تتعلم فی الصغر ینفعک فی الکبر، اب ما تتعلم میم کو جزم دی ہے اسی ما نے، ینفع کا ینفع میں عین کو بھی جزم دی ہے اسی ما نے، 2 فعلوں کو جزم دی۔ ما تتعلم فی الصغر، جو کچھ تو صغر بچپنے میں سیکھتا ہے، ینفع کا فی الکبر، بڑا ہو کر، کبیر ہو کر، بڑھاپے میں تمہیں یا بڑے ہو کر فائدہ دیتا ہے۔ اگلا لفظ جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے وہ ہے مہما۔ مہما تأمر بالخیر افعلہ، تأمر کی را کو جزم بھی مہما نے دی، افعلہ، افعل کی لام کو جزم بھی اسی مہما نے دی۔ مہما تأمر بالخیر، جب بھی تو مجھے اچھائی کا امر کرے گا، افعلہ،
میں اس کو انجام دوں گا۔ محل شاید یہ تھا کہ مہما نے تامر فعل مضارع کو بھی جزم دی، افعل فعل مضارع کو بھی جزم دی۔ ایون یہ بھی یہی کرتا ہے، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ این تکرم اکرم، تکرم کی میم پر بھی جزم، اکرم کی میم پر بھی جزم، دو فعل ہیں، دونوں مضارع ہیں، لیکن یہ جزم دینے والا ایک حرف ہے، وہ ہے ای۔ این تکرم، جس کا تو اکرام کرے گا، اکرم میں بھی اکرام کروں گا۔ اگلا حرف، اگلا لفظ کہ جو دو فعلوں کو جزم دیتا ہے وہ ہے کیف ما، نہ ہو کیف ما تتوجہ اتوجہ، تتوجہ یہاں پر بھی جزم ہے، اتوجہ یہاں پر بھی ہاں پر جزم ہے، جازم ایک لفظ ہے اور وہ ہے کیف ما۔ کیف ما تتوجہ، جس طرف تو متوجہ ہوگا، اتوجہ میں بھی متوجہ ہوں گا۔ اگلا حرف ہے متا۔ اچھا متا کیا ہے جی؟ متا یصلح باطنک یصلح ظاہرک۔ اب دیکھو یصلح میں ہا پر جزم ہے اور اگلے بار بھی ہے، کس نے دی ہے؟ متا نے۔ متا وہ لفظ ہے، وہ حرف ہے جس نے دو فعلوں کو بیک وقت جزم دی۔ متا یصلح باطنک، جب تیرا باطن صحیح ہو جائے گا، یصلح ظاہرک، تیرا ظاہر صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں متا نے دونوں فعل مضارع کو جزم دی۔ اگلا لفظ یا اگلا حرف ان جازمہ میں سے وہ ہے اینما۔ مثال اینما تذهب تنجح، تذهب کی با مجزوم، تنجح کی تذهب کی با مجزوم، تنجح کی ہا مجزوم، دونوں کو جزم دینے والا ایک لفظ ہے اور وہ ہے اینما۔ اینما تذهب، تو جہاں بھی جائے گا یا جہاں بھی جائے، تنجح ناجح یعنی کامیاب ہوگا۔ ایان اگلا حرف ہے، ایانا تسألنی اجب کا، تسأل کی لام پر بھی جزم، اجب کا، اجب کی با پر بھی جزم، یہ جازم کون ہے؟ ایانا، یہ لفظ ہے۔ ایانا تسألنی، تو جب بھی مجھ سے سوال کرے گا، اجب کا میں تمہیں جواب دوں گا۔ غالباً 11واں حرف وہ ہے انا۔ انا یذہب صاحب المال یکرم، یذہب کی با مجزوم، یکرم کی میم مجزوم، دونوں کا جازم انا ہے۔ انا یذہب صاحب المال، صاحب مال جہاں بھی جائے گا، یکرم اس کا اکرام کیا جائے گا۔ ہمارا محل شاہد ہے کہ یذہب اور یکرم دو فعل تھے اور دونوں کو انا نے جزم دیا۔ 12واں اور آخری حرف جو دو فعلوں کو جزم دیتا ہے وہ ہے حیثما، جیسے حیثما تسقط تثبت، تسقط کی تو اور تثبت کی تا دونوں مجزوم ہیں، حیثما نے ان کو جزم دی۔ حیثما تسقط، تو جہاں گرتا ہے، ساکت ہوتا ہے یعنی بیٹھتا ہے، تثبت وہیں پڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ ہو گئے 12 الفاظ۔ اب ان کو آپ نے لکھ کے علیحدہ سے یاد کرنا ہے کہ 4 حروف وہ ہوتے جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے تھے، وہ تھے لم، لما، لام امر، لا نہیں، اور 12 جو ان سے لے کر حیثما تک 12 حروف ہیں جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ بات یہاں مکمل۔ اب 2 آگے قانون ہیں، اب ان کو ذرا سمجھنا ہے اور پھر انشاءاللہ درس مکمل۔ الادوات الجازمات فعلین، وہ حروف جو دو فعلوں کو جازم دیتے ہیں، یہ جو ہم نے ابھی 12 پڑھے ہیں،
یہ 12 جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اذا وقعت بعدہا ما، اگر ان کے بعد ایک مائے زائدہ آ جائے تو پھر یہ دو قسم کے ہیں، اذ ما، حیث ما، کیف ما، فلاں۔ اب ذرا غور کرنا ہے کہ وہ حروف جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اذا وقعت بعدہا، اگر ان کے بعد ایک مائے زائد آ جائے، نوعان، تو یہ ہے دو قسم کے ہیں۔ اچھا کیسے؟ کچھ ایسے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ما نہ ہو وہ جزم دیتے ہی نہیں ہیں، جیسے اذ ما، حیث ما، یعنی کچھ ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ وہ ما زائدہ نہ ہو وہ جازم بنتے ہی نہیں ہیں۔ نوعن لا یجزم الا مقترنا بہا، ایک قسم تو ان میں سے ان حروف کی ہے کہ جو اس وقت تک جازم بنتے ہی نہیں ہیں جب تک ان کے ساتھ ما نہ ہو۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ دو ہیں، حیث و اذ، یعنی اذ کے ساتھ ما نہ ہو اور حیث کے ساتھ ما نہ ہو، یہ جازم بنتے ہی نہیں۔ اذ ما اور حیث ما پڑھیں گے تو جازم ہوں گے، ایک ہو گئے۔ وَنَوْعٌ يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، اور ایک قسم یہ ہے کہ نہیں اس میں دونوں جائز ہیں، یعنی وہ ما زائدہ ہو وہ تب بھی جازم ہوتے ہیں، نہ ہو تو بھی ہوتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان، آئی، متا، ایان، اینا، یہ تو کنفرم ہو گئے۔ وَتُضَمُّ عَلَيْهَا كَيْفَ، اندمئی بعض نحوی حضرات جو کیفا کو بھی حروف جازمہ سے شمار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیفا کو بھی ملاتے ہیں کہ اس میں یجوز فیہ الامران۔ کیا مطلب؟ یعنی ایز اور حیثو میں جب تک ما نہ ہو وہ جازم ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان میں جائز ہے، ہو سکتے ہے جازم ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی ان میں ما کا ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ اما باقی الادوات، اچھا حیثو اور از دو ہو گئے، ان، آئی 4، متا، ایان 6، اینا 7، کیفا 8، 12 میں سے 8 کا ذکر ہو گیا، باقی رہ گئے 4۔ جو باقی 4 ہیں فلا تلحقہ ما، ان پر سرے سے مائے زائدہ آ ہی نہیں سکتی، ان پر آ سکتی ہے ان پر نہیں آ سکتی۔ وَكُلُّهَا، اب ذرا ترتیب سے چلنا ہے، یعنی گویا 2 وہ ہیں جہاں ہونا ضروری، اور 6 وہ ہو گئے کہ یہاں ما آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی، 4 وہ ہو گئے کہ جن پر مائے زائدہ آ ہی نہیں سکتی۔ وَكُلُّهَا اسماء، اور یہ سارے اسماء ہیں، یعنی اسماء جازمہ ہیں، الا ان، سوائے ان کے کہ یہ ان البتہ ویسے بتا رہے ہیں کلھا اسماء، یہ سب اسماء ہیں سوائے ان کے، ان حرف شرط ہے، یعنی یہ حروف میں سے باقی اسماء ہے، ختم۔ دوسرا قانون اس میں ایک چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ حرف شرط کے بعد 2 فعل ہوتے ہیں اور وہ دونوں کا جازم ہوتا ہے، تو جو پہلا ہوگا وہ فعل شرط ہوگا، جو دوسرا ہوگا وہ جواب شرط ہوگا، یا اس کو جزا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اول الفعلین الواقعین، اور 2 فعل ہونے ہیں کہ جو ادوات شرط کے بعد آتے ہیں، تو ان 2 میں سے جو پہلا ہوگا یسمى شرطاً، اس کو کہیں گے کہ یہ فعل شرط ہے۔ والثانی یبنى علیہ، اور جو دوسرا ہوگا اس کی بنیاد اسی پہلے پر ہوگی کہ پہلے میں کیا شرط ہے اس بنیاد پر دوسرا آئے گا، اس لیے کہ بے اعتبار کون ہی مسببہ، چونکہ پہلا فعل سبب ہوگا دوسرا مسبب، وہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں۔ وَيُسَمَّى، اس مسبب کو نام رکھا جاتا ہے جواب، یعنی پہلا فعل
جو ہوگا اس کو کہیں کہ یہ فعل شرط ہے، اور دوسرا فعل یہ ہے جواب شرط ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجَزَاءُ أَيْضًا، آپ جواب شرط کہیں آپ کی مرضی، اور اس کو شرط کے مقابلے میں جزا کہہ دیں، کوئی حرج نہیں، جزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، ایک عمل ہوتا ہے اس کا بدل ہوتا ہے، اس پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لِتَرَتُّبِ عَلَيْهِ، چونکہ یہ جو دوسرا فعل ہے اس نے اسی پہلے پر مرتب ہونا ہے، وہ ہوگا تو یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ کما یترتب الجزاء علی العمل، جیسے ہم کہتے ہیں کام ہوگا تو اس کی جزا بھی ہوگی، کام نہیں ہوگا جزا بھی نہیں ہوگی، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ پس حروف شرط کے بعد جو دو فعل مضارع ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کو کہتے ہیں شرط، اور دوسرے کو جواب شرط بھی کہہ سکتے ہیں اور جزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔